آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو تو اس میں اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ ہماری ایک باؤنڈری لائن ہے، ہماری زندگی گزارنے کی بنیادیں ہیں، اس میں مرد اور عورت میں فاصلہ ہے۔ اس فاصلے کو جو مٹائے گا وہ اپنے معاشرے کو بے حیائی کے سپرد کر دے گا۔ جس معاشرے میں حیا ہوتا ہے اس میں اس قسم کے جرائم کم ہوتے ہیں جو پچھلے دنوں قصور میں بات چلی۔ اس کے پیچھے بے حیائی، بے پردگی، آوارگی بہت بڑا سبب ہے۔ میرے اللہ نے کہا اپنی نظریں جھکا کے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور یہ مومن عورتوں سے کہو اپنی نظریں جھکا کر رکھیں کہ ہم ایک حیا والا دین رکھتے ہیں، حیا والا معاشرہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ تو آپ کے ہاں اکٹھے پڑھتے ہیں تو آپ کی خدمت میں یہ مؤدبانہ محبت بھری گزارش ہے بچوں کہ اپنی نظروں کی حفاظت رکھو، حد فاصل رکھو۔ جتنا آپ کی نظر پاک ہوگی آپ کا دامن پاک ہوگا۔ جب نظریں بے باک ہوتی ہیں تو انسان بے حیائی کی طرف چلتا ہے، اور اللہ نے جو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اس میں سب سے زیادہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کٹھے مارے، پتھروں کی بارش اور اوپر نام لگے ہوئے اور نوکیلے پتھر اور زمین میں زلزلہ۔ پہلے زلزلہ، جب تھوڑا سا زلزلہ آیا تو ہم سارے پریشان ہو گئے، تو خوفناک زلزلہ، اور پھر اس کے بعد اس کو اکھاڑا اور اوپر جا کر یوں زمین پہ مارا، اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا، چہرے مسخ کر دیے اور ایک گندے پانی میں ان کی لاشوں کو ڈبو دیا۔ ان کا جو جرم تھا وہ بے حیائی تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا ہوئی، اس بے حیائی پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کے کوڑے برسائے۔ دنیا کا سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون ہے، جیسے کہ میں خدا ہوں، کہ میں خدا ہوں۔ دنیا میں کسی انسان نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں سوائے فرعون کے۔ اللہ نے اٹھا کر ڈال دیا پانی میں، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پہ 4-5 عذاب کٹھے اللہ نے ٹھک 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 کر کے برسائے، بے حیا تھے۔ اور معاشرہ بے حیا اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں، اس کی حدود حد بندی ختم ہو جائے۔ ہمارا میڈیا بے حیا ہے، ہمارے یہ تاجروں نے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے لڑکیوں کو بل بورڈز پہ چڑھا دیا ہے، پیسے کے پیچھے اپنے تجوریاں بھرنے کی خاطر ہماری نسل کو بے حیائی کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ سب سے پہلے پکڑے جائیں، تب جا کر ان مجرموں کی جا کے سرکوبی ہوگی۔ پہلے وہ دروازے بند کیے جائیں جس سے بے حیائی آ رہی ہے، جس سے فحاشی آ رہی ہے اور جس سے بے رہ روی آ رہی ہے۔ عمیر بن عمیر ایک تابعین میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ ان کو رومن نے پکڑا اور ان سے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ، کہا میں نہیں ہوتا، کہا آدھا ملک دوں گا، اپنی بیٹی دوں گا، کہا جو مرضی دو، میں نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا اس کو ایک خوبصورت گھر میں بند کرو اور شراب اور سور کا گوشت اور ایک لڑکی اندر ڈال دو اور دروازے بند کر دو۔ انہوں نے کر دیا۔ 3 دن 3 رات وہ ایک جگہ بند تھے، اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اوپر نہیں اٹھی، یوں بھی نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ من یمنعک منی، تمہیں کون روک رہا ہے، تمہیں کون روک رہا ہے؟ کہنے لگے مجھے وہ روک رہا ہے جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تجھے بھی دیکھ رہا ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی، مجھے وہ روک رہا ہے، مجھے میرا رب روک رہا ہے۔ انہوں نے کہا تیرے جیسے پاک دامن کو قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تیرا ہیلا کروں گی۔ تو وہ جس کو بھیجا تھا گمراہ کرنے کے لیے وہ ایمان لے آئی، اور اس نے ایک رات کو آ کر اس کو نکالا اور اس کو پیسے بھی دیے، کھانا بھی دیا، کہا یہ راستہ ہے اور یہ ستارہ ہے،
اس ستارے کو اپنے سیدھے کندھے کے ساتھ رکھ کے چلتے رہنا تو تم عراق ایک نہ ایک دن پہنچ جاؤ گے۔ اور ان کو اس نے نکال دیا، ان کی حیا سے متاثر ہو کر۔ مجھے خیال آیا کہ میں اہل بیت پر ایک کتاب لکھواؤں۔ حیرت کی بات تھی کہ اہل بیت کے تذکرے سے تاریخ خالی پڑی، پوری کتاب کھنگال کے چند سطریں ملتی تھیں۔ جو میرے نبی کی آنکھوں کے تارے تھے، میرے نبی کے راج دلارے تھے، 465 کتابیں دیکھیں، اور کھنگالی تو اس سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن جن سے مواد ملا 465 کتابوں سے قطرہ قطرہ جمع کر کے کچھ جمع ہوا۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، دعا فرمائے اللہ اسے قبول کرے، کہ ایک کتاب لکھوائی ہے، 625 صفحے کی وہ کتاب تیار ہوئی ہے، کہ مواد ہی نہیں ملتا تھا۔ میں کہا شاید جب اللہ مجھے بلائے تو میں اللہ اس کے رسول کو یہ تحفہ پیش کروں کہ آپ کی اولاد کے لیے میں یہ نذرانہ لایا ہوں، اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، آپ کے در کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں، آپ کی اولاد کے تذکرے کرتے کرتے مرنا چاہتا ہوں، ان کی محبت اور عشق